کبریٰ نہیں ہے، یہ قیامت صغریٰ نہیں ہے۔ 20 لاکھ تنخواہ لینے والا 10,000 سے رشوت لے رہا ہے، اور 40 لاکھ تنخواہ لینے والا 20,000 سے رشوت لے رہا ہے کہ تو مجھے رشوت دے گا اور میں تیرا کام کروں گا۔ تیرا حرص 20 لاکھ لینے سے بھی نہیں بھرا، تیرا حرص کا یہ سارے چیزیں لینے سہولتیں لینے کے ساتھ پھر بھی نہیں بھرا، تو اللہ کریم ان کے حرص کو اتنا وسیع کر دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، میں انسان کو حریص بنا دیتا ہوں، اس کے حرص کو بڑھا دیتا ہوں۔ یہ مظلوم ہے، یہ صابر ہے، یہ صبر بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے۔ 10,000 لینے کے بعد اس پر جرمانے کر دیے جاتے ہیں۔ میرے پاس صبح ایک جوان موجود تھا، 70,000 اس کے اوپر بل آیا ہے۔ اس کا بل کا خرچہ کیا ہے؟ نہ اس کے گھر کے اندر فریج ہے، نہ اس کے گھر کے اندر اے سی ہے، نہ اس کے گھر کے اندر کولر ہے، مگر کیا ہے 70,000 بل آیا ہے۔ ظلم اتنا زیادہ ہے کہ داستان سنائی نہیں جاتی، اور زیادتیاں اتنا برسائی جا رہی ہے کہ خون کے آنسو روئے جاتے ہیں۔ ظلم و زیادتیاں اتنا کی جا رہی ہے کہ کوئی فریاد کسی تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر بندہ اسی چکر میں ہے کہ جہاں دا لگ جائے لگایا جائے، جس کا دا نہیں لگتا وہی حاجی کہلواتا ہے، وہی اچھا کہلواتا ہے، وہی کہتا ہے میں اچھا ہوں، میں بہترین جوان متقی نمازی ہوں۔ یار جب تیرا بھی دا لگے گا تو بھی اپنے داد کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ مسلمانوں سنبھلنے کا وقت ہے، جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو بیدار نہیں کریں گے، پھر اس طرح کی ظلم و زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ ہمارے آنے والے بچے اس چکی میں پسنا شروع ہو جائیں گے، ہم اٹھ جائیں گے، ہم آواز بلند کریں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا ایک کا مقصد نہیں ہے، ایک کھڑا ہو جائے دوسرا بیٹھ جائے، دوسرا کھڑا نہ ہو تیسرا اٹھ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، انقلاب کے لیے ایک ہونے کی ضرورت ہے، انقلاب کے لیے آپ آپس میں مل جانے کی ضرورت ہے۔ جب اس طرح کا ماحول اپنائیں گے تو یقیناً اسلام کا بھی غلبہ ہو جائے گا، ہمارے جان بھی محفوظ رہے گی، ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے گا، ہمارے اولاد بھی محفوظ رہے گی۔ پھر اس طرح کی یہ تعلیمی اداروں کے اندر اس طرح کی ظلم و زیادتی بھی نہیں ہوگی، ہمارے بچے بھی محفوظ ہوں گے، ہماری بچیاں بھی محفوظ ہوں گی، ہمارا مال بھی محفوظ ہوگا۔ دعا ہے مالک بیلیاز ہمیں دین اسلام کے اصول کو صحیح معنی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی کے تحت ہماری زندگی کو بہترین خوبصورت بنانے کا شوق و جذبہ نصیب فرمائے۔ جب سے ہم ٹین کے پابند ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہم غفلت میں چلے جا رہے ہیں۔ پہلے جو فجر میں آتے تھے وہ جمعے پڑھ کے جایا کرتے تھے، دین اسلام کی باتیں سننے آیا کرتے تھے، دین اسلام کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ ہم گھڑیوں کا انتظار کرتے ہیں کہ مسجد کا امام خطبہ پڑھے اور جائیں ہم اور پہنچے ہم۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، جب دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے، یہ کرام کاتبین